بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے بابرکت نام سے یہ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ طلع وائس آفیشیل کے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیز دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ واقعہ ہے سرکار غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی ایک مریدہ کا۔ یہ ایک سچی عاشق رسول تھی۔ اس واقعہ کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، بغداد کی ایک خاتون اپنی بیٹی کے ساتھ ایک گھر میں رہتی تھی۔ اسے ایک آواز سنائی دی۔ کسی نے صدا بلند کی کہ آج خلیفہ بغداد کے ہاں میلاد کی محفل ہو رہی ہے۔ اس کے دل میں جذبہ پیدا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کی محفل میں مجھے بھی حاضری کا شرف حاصل کرنا چاہیے۔ اس نے اپنی بیٹی سے کہا، بیٹی فوراً تیار ہو جاؤ، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کی محفل کا شرف حاصل کریں گے۔ وضو کرو، نئے کپڑے پہنو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میلاد ہوگی، اور سنا ہے کہ علاقے کے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے صوفیاء وہاں آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچھاور کریں گے۔ آؤ بیٹی تیار ہو جاؤ، ایسا موقع زندگی میں بار بار نہیں ملتا۔ عظیم علماء موجود ہوں گے، عظیم ثناءخواں موجود ہوں گے۔ آؤ بیٹی ہم بھی حاضری کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ وہ دونوں ماں بیٹی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میلاد میں حاضری کا شرف حاصل کرنے کے لیے خلیفہ بغداد کے دربار میں جاتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ سامنے ایک دربان کھڑا ہے۔ وہ سوال کرتا ہے کہ کیا تمہارے پاس اس محفل کا دعوت نامہ ہے؟ انہوں نے کہا، دعوت نامہ تو نہیں ہے۔ دربان نے کہا، اگر تمہارے پاس دعوت نامہ نہیں ہے تو پھر تم کیوں آئی ہو؟ تو اس خاتون نے کہا کہ ہم نے صدا سنی تھی، کوئی آواز دے رہا تھا، اعلان کر رہا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی محفل ہے۔ ہم نے سمجھا کہ یہ دعوت عام ہے، ہر ایک کو دعوت دی جا رہی ہے، ہر ایک کو بلایا جا رہا ہے۔ ہم بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں۔ ہم ماں بیٹی دونوں اسی لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سنیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کے ترانے سنیں گے۔ ہم بھی میلاد منائیں گے۔ دربان نے کہا، نہیں، یہ عام لوگوں کی محفل نہیں ہے، یہ خاص لوگوں کی محفل ہے۔ خلیفہ بغداد کی دعوت پر لوگ آئیں گے، یہاں تو بڑے بڑے حکمراں آئیں گے، یہاں تو بڑے بڑے علماء آئیں گے۔ خلیفہ بغداد کے خاص قریبی لوگ ہیں، یہ محفل ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ اگر دعوت نامہ ہے تو تمہیں آنے کی اجازت ہے، اگر دعوت نامہ نہیں ہے تو تمہیں آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وہ عورت کہتی ہے، دعوت نامہ تو نہیں ہے، لیکن میرے دل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت تو ہے نا، میرے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیار تو ہے نا، میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہوں۔ دل میں بڑا جذبہ لے کر میں اور میری بیٹی آئے ہیں، آپ ہمیں اندر کیوں نہیں جانے دیتے، ہمیں کیوں روک رہے ہو؟ دربار نے کہا کہ نہیں، تمہیں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ عورت پریشان ہو گئی، بہت رنجیدہ ہو گئی۔ وہ ماں بیٹی واپس چلی جاتی ہیں۔ راستے میں بیٹی کہتی ہے، دیکھو ماں، ہم غریبوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ہم غریب ہیں، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، لیکن دیکھو ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جانے سے روکا جا رہا ہے۔ ماں نے کہا، بیٹی گھبراؤ نہیں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آؤ ہم گھر چلتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت خلیفہ بغداد کے محل تک تو محدود نہیں ہے، وہ رحمت ہمارے کچے مکان میں بھی ہو سکتی ہے۔ آؤ میری بیٹی، آؤ، ہم اپنے گھر جا کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجائیں گے۔ بیٹی کہتی ہے، اے ماں، یہ کیسے ممکن ہے؟ ماں نے کہا، بیٹی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرمائیں گے، ہم وضو کر کے نئے کپڑے پہنیں گے، نئے کپڑے پہن کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کے ترانے گنگنائیں گے۔ مجھے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی معجزات اس وقت یاد ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد بیان کروں گی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھوں گی، تو یہ سناتی رہوں گی، تو سنتی رہنا، یہی ہماری محفل میلاد ہے۔ بیٹی نے کہا، ٹھیک ہے، ہم چلتے ہیں۔ دونوں گھر چلی جاتی ہیں۔ ماں بیٹی دونوں گھر میں بیٹھ کر محفل میلاد صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بیان کر رہی ہیں۔
بیٹی کی آنکھوں میں اشکوں کی برسات جاری ہے۔ ماں کہتی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر یہ دنیا سج گئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، ہر طرف نور ہی نور تھا، ہر طرف روشنی ہی روشنی تھی، اور یوں پوری رات اسی طرح گزر گئی۔ ماں اشعار پڑھتی رہی، بیٹی سنتی رہی۔ اشعار کو سنتے سنتے ساری رات گزر گئی۔ سحری کا وقت ہوا تو ماں نے کہا کہ میں نے تازہ وضو کرنا ہے اور میں نے روزہ رکھنا ہے۔ بیٹی تو جا لوٹا بھر کے تازہ پانی لے آ، میں تازہ وضو کروں گی۔ بیٹی نے جیسے ہی اپنے گھر سے باہر قدم رکھا، بیٹی کی چیخیں نکل جاتی ہیں، وہ بھاگ کر واپس گھر آتی ہے۔ ماں کہتی ہے بیٹی تجھے کس چیز نے ڈرایا ہے؟ تو اتنی پریشان کیوں ہو گئی ہے؟ بیٹی تم کیوں رو رہی ہو؟ بیٹی نے کہا ماں باہر دیکھو کون آیا ہے۔ ایک سفید پوش بزرگ آئے ہیں، نورانی چہرے والے بزرگ آئے ہیں۔ ماں آؤ باہر آ کر دیکھو تو صحیح۔ ماں نے کہا بیٹی کون آیا ہے؟ ہم غریبوں کے اس کچے مکان میں کون آئے گا؟ ہمیں تو امیر لوگ اپنے ہاں محفل میلاد میں جانے نہیں دیتے، کوئی ہماری محفل میں کیسے آئے گا؟ بیٹی نے کہا نہیں ماں، باہر آ کر دیکھو تو صحیح کون آیا ہے۔ ماں فوراً باہر آتی ہے تو ماں کی بھی چیخیں نکل جاتی ہیں، دیکھتی ہیں کہ غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ آئے ہیں۔ ماں کہتی ہے اے غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ، آپ ہماری محفل میں کیسے آئے ہیں؟ یہ کیسے ہوا؟ اور وہ عورت دیکھتی ہے کہ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ دہلیز کو چوم رہے ہیں، چوکھٹ کو چوم رہے ہیں، اس گھر کی دہلیز کو بار بار چوم رہے ہیں۔ وہ عورت حیران ہو جاتی ہے اور حیرانگی میں پوچھتی ہے کہ آپ سرکار ہماری محفل میں آئے ہیں، آپ کی ہمارے کچے مکان میں آمد ہوئی ہے، یہ کیسے ممکن ہوا اور کیسے آنا ہوا؟ اور آپ ہماری دہلیز کو بار بار کیوں چوم رہے ہیں؟ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں تمہاری دہلیز کو نہیں چوم رہا، میں تمہاری چوکھٹ کو نہیں چوم رہا، آپ دیکھتی نہیں ابھی ابھی مدینے والے آئے تھے، کونین کے والی آئے تھے، ان کے قدموں کے نشان کو چومنے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ خود آیا ہے۔ سبحان اللہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ تو پیارے دوستو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجانے والوں، ان سے محبت کرنے والوں، ان سے عقیدت رکھنے والوں، یاد رکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کے طلبگار ہیں ہم، یہی آرزو رکھتے ہیں، یہی التجا رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ملے۔ اگر ان کی نظر ملی، اگر شفاعت ملی تو قیامت کے دن وہ ہماری سفارش کریں گے۔ اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے اور ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل طلعت وائس آفیشیل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں۔